یہ سب صحابہ کے کام ہے. آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے, کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے. تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں. ہماری جماعت آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے, مغرب کی نماز تھی, تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے, انہوں نے زور سے آمین کہی. سلام پھیرتے ہی امام آخر لگا کڑا کتا بھوکیا, کڑا کتا بھوکیا. جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی کوئی شیر دا پتر یوزا کیا سوراں نو کتے بھوکدی رہ جاندے, لگا سوراں نو کتے بھوکدی رہ جاندے. مطلب دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی. میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے, آہستہ آمین بھی کی, رفع یدین کیا بھی ہے, چھوڑا بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی. میرے نبی کے زمانے میں ایک اذان تھی جس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ تو ہماری اذان ہے نا. ابو محذورہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک اذان دیتے تھے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. 4 دفعہ کہتے تھے. مکے میں اذان ہوتی تھی. تو میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے. تو یہ اذان مجھے کہیں نہیں نظر آئی, نہ کہیں سنی. خیال آتا تھا یار اے اذان کدی نہیں سنی. ابھی میں جب موریتانیہ گیا, موریتانیہ, تو وہاں میں نے اذان سنی تو یہ اذان تھی 4 دفعہ. تو چونکہ فجر کا وقت تھا تو کبھی کبھی حرم شریف میں بھی تہجد کی نماز میں یہ اذان ہوتی ہے. میں نے سمجھا شاید یہ وہی تہجد والا قصہ ہے, لیکن جب ظہر کی اذان بھی ویسی ہوئی, عصر کی بھی ہوئی, مغرب کی بھی, پھر میں نے پوچھا, میں کہا یار اے تھوڑی اذان کیویں ایویں ہی ہے سارا سال ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہی اذان دیتے ہیں. میں نے کہا واہ میرے مالک, آج میری بات پر تو نے مہر لگا دی کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے. کوئی کہیں پر زندہ ہے, کوئی کہیں پر زندہ ہے, کوئی کہیں پر زندہ ہے, کوئی کہیں پر زندہ ہے. تو بھائیو امت بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہو, تو آپ کی پریزنٹیشن بہت زبردست ہو جائے گی. پریزنٹیشن پر لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے. میں روڈ پہ رکا, ایک میڈیسن لینی تھی بالکل سستی سی, تو ادھر میڈیکل سٹور تھا جہاں میری گاڑی روکی, تو میں نے بھیجا, میں نے کہا یار دوائی لو. پھر میری نظر ادھر پڑی تو ایک بڑا خوبصورت میڈیکل سٹور تھا, اس میں لائٹیں جل رہی تھیں, شیشے لگے تھے. میں کہا یار ادیا میں نے ادو نہ لے ادو جا کے لے. عام میڈیسن تھی, مطلب کوئی ایسی نہیں جس میں کوئی ہیرا پھیری کیا ہو, مہنگی دوائی تھی, 15-20 روپے کا پتا. صرف اس کی جو پریزنٹیشن تھی نا, اس نے میرے 20 روپے ادھر لگوا دی. تو ہم اسلام کو خوبصورت پیش کریں, اسلام پر دھبا نہ بنے, اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرو کہ لوگ آپ کی تجارت سے مسلمان ہوں, آپ کے بول سے مسلمان ہوں, آپ کے آپس کے سلوک سے مسلمان ہوں, آپ کی آپس کی محبت سے مسلمان ہوں. تو یہ گزارشات ہیں, لیکن یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے, ایسے تھوڑی آتی. تبلیغ کا کام اس وقت دنیا میں صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت زندہ ہوئی ہے جس نے اسلام کو بطور اسلام پیش کیا ہے اور دین کو بطور دین پیش کیا ہے, اور نفرت کا ایلیمنٹ کوئی نہیں, تعصب کا ایلیمنٹ کوئی نہیں. بروں کو بھی سینے سے لگانا سیکھا ہے, غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگانا سیکھا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, ایک فرائض میں نماز نہ چھوڑیں, جہاں بھی ہو نماز کا اہتمام فرمائیں. کمائیوں میں حرام نہ ہو, حلال ہو, جھوٹ نہ ہو, بددیانتی نہ ہو, خیانت نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, فراڈ نہ ہو, اور رزق ہو تو زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دو. اور آپ کی نسلوں نے یہاں رہنا ہے اللہ کے واسطے, ان کے لیے اسکول بناؤ, ان کے لیے مسجدیں بناؤ, ان کے لیے مدرسے بناؤ. اگلی نسل کے لیے سوچو کہ ہم ان کو کچھ دے کر جائیں. کل میرا جہاں بیان تھا
اتنا بڑا اسکول انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں بچے ان کی عربی زبان سیکھ رہے تھے. اپنے بچوں کو عربی سکھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، اپنے گھروں میں اپنی زبان بولو تاکہ ان کو اپنی ثقافت یاد رہے. اور اپنے اسکول بناؤ جس میں اردو ان کو سکھاؤ. فرینچ تو ان کو خود ہی آ جائے گی. اپنی زبان گھر میں بولو، اردو ان کو اسکولوں میں سکھاؤ کہ ہمارے دین کی زبان اردو ہے، تو ان کو اردو آئے، ورنہ اگلی نسل کو یہاں پتہ ہی نہیں ہوگا. پاکستان میں مال خرچ کرنے کے بجائے یہاں خرچ کرو. اگر آپ کے بچے یہاں ہیں، آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں، تو اب یہ آپ کا ملک ہے. یہاں جتنے لوگ باہر پیسے کما رہے ہیں ان کا پیسہ پیچھے یا کوٹھیوں پہ لگ رہا ہے، یا شادیوں پہ لگ رہا ہے، یا سیاست پہ لگ رہا ہے، یا لڑائیوں پہ لگ رہا ہے. یہ 4 چیزوں میں ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اور بیچارے ہمارے کچھ عزیز تھے، ساری زندگی کمایا انہوں نے، ڈنمارک میں تھے. جتنا کماتے ماں پیو، اتنا بے رحمی سے انہوں نے ان کا پیسہ برباد کیا رشتہ داروں نے کہ وہ آج بھی فقیر ہیں. وہ ایزی کم ایزی گو ہوتا ہے. آپ لوگ محنت سے کماتے ہو، اس کو سوچو کہ صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے. 6 کنال کے گھر میں نے میرپور میں بنے دیکھے ہیں، کھوتے اندر بنے ہوئے، گائے مجھی اندر بنی ہوئی ہیں، چونکہ خود تو رہتے ہیں انگلینڈ میں. تو اس گھر کا ان کو نفع کیا ہے؟ ان کی نسلوں نے تو وہاں جا کے نہیں رہنا ہے. وہاں جائیدادیں بناتے ہیں، پیچھے قبضے ہو جاتے. میرا ماموں کا بیٹا ادھر رہتا ہے لندن، اور جتنی اس نے وہاں خریدی تھی ساری پہ قبضہ ہو گیا. میں کہا ہوں تو چھڑا کے وکھا پاکستان دیا عدالتن، تیری اگلی نسل بھی نہ چھڑا سکے. وکیل بادشاہ ایڈا طاقتور ہے، ایک گھنڈی پاوے گا 1 سال ٹپا دے گا، اگلے سال 2 گھنڈی پاوے گا 1 سال ہو ٹپا دے گا. تو یہاں پیسہ خرچ کرو، مسجدیں بناؤ اچھی بڑی بڑی، اسکول بناؤ اچھے، یہاں مال خرچ کرو. ہاں تمہارے وہاں غریب رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو، والدین ادھر ہیں ان پہ خرچ کرو. لیکن ایسے جائیدادیں خریدنا، اگر نسلیں یہاں ہیں، پاسپورٹ یہاں ہے، تو پیچھے جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ. یہاں ان کے لیے پروگرام دے کر جاؤ، یا ان کے لیے مساجد دے کر جاؤ، یا ان کے لیے اسکول دے کر جاؤ، یہاں ان کے لیے مدرسے دے کر جاؤ، تاکہ اگلی نسل کے پاس اسلام کو لینے کا راستہ تو ہو. ماشاءاللہ انگلینڈ میں جا کر دیکھو انہوں نے کیسے اسکولوں کے جال بچھا دیے، مدرسوں کے جال بچھا دی. تو یہ چند گزارشات ہیں بھائیوں کی خدمت میں، اس پر ضرور غور فرمائیں، ضرور غور فرمائیں، ضرور غور فرمائیں. آپس میں پیار محبت سے رہیں، نفرت سے نہ رہیں. تعصب، نہ مذہب کا تعصب ہو، نہ قوم کا تعصب ہو، نہ علاقے کا تعصب ہو، نہ زبان کا تعصب ہو. رواداری کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ رہنا سیکھو اور فرائض کو زندہ کرو. یہ سب کام آسان ہو جائے گا اگر آپ صرف 1 ویکنڈ تبلیغ میں لگانا شروع کر دیں. صرف 1 ویکنڈ، زیادہ نہیں، 1 ویکنڈ تبلیغ میں جانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پوری زندگی بدل جائے گی. تو نیت کرتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ اس کے سارے بھائی. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی. اس دفعہ ان بھائیوں نے ایک مسجد میں کیا تھا، وہ اتنی بڑی مسجد تھی، اس کے نیچے بھی ہال تھا، اوپر بھی تھا، سارا بھر چکا تھا، نیچے بھی اوپر بھی، اس سے اوپر بھی تھا، وہ سارا بھر چکا تھا. بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. یہ ذوق و شوق جذبہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، آپ کو یہاں مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق دے تاکہ آپ اسلام پہ خرچ کریں، بچوں کے لیے خرچ کریں. اگر آپ کی کمائیوں میں حلال ہوگا تو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، سچائی ہوگی تو بڑھتا رہے گا، دیانتداری ہوگی تو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. اس میں کوئی گھاٹا بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ پلس ہی ہے، مائنس نہیں ہے، چونکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا نا قبول فرمائے، اور یہ اس طرح اللہ ہمیں جمع کرتا رہے، ہم آتے رہیں. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، ویزے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو جب مل جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی سفر ہو جائے، بھائیوں سے دوستوں سے ملاقات ہو جائے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے ان سارے بھائیوں کو قبول فرما،
ہم سب کو قبول فرما، ان کو، ان کی نسلوں کو، اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اسلامی زندگی سے آراستہ فرما، تقوی کا زیور عطا فرما، آپس میں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ امت بن کے رہنے والا بنا، ہمیں تعصب سے بچا، نفرتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک لشکر بھیجا یہودیوں کا علاقے پر حملہ کرنے، بنو قریظہ۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھے، اور نماز کا وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا اور ان کو روانہ کیا۔ بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے آگے، جو مسجد قباء ہے نا اس سے بھی آگے رہتے تھے، ان کے ابھی کھنڈرات وہاں ہیں۔ نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ نے تو وہ لشکر میں سے بعض وہ بھائی نماز پڑھو، نماز قضا ہو رہی۔ دوسروں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو، اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو۔ دوسروں نے کہا بھائی ہمیں یہ نہیں پتا، جو کہا ہے ویسے کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے وہاں کھڑے ہو کے عصر پڑھی، ایک نے آگے جا کے قضا پڑھی۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں دو بالکل اپوزٹ سمت ہیں، یا یہ غلط ہے یا یہ غلط، یا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو اب خاموش رہے۔ خاموش رہنے، نبی کے خاموش رہنے کا مطلب تصدیق ہوتا ہے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو ہمیں سینہ کھلا رکھے۔ عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے۔